ایک واقعے کا ذکر عظیم دانشور اشفاق احمد نے اپنے پروگرام زاویے میں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست سعید اللہ جو نفسیات کے پروفیسر تھے اور لندن پی ایچ ڈی کرنے گئے تھے۔ جب وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے تو وہاں انہیں 3-4 سال ہو گئے تھے۔ اس زمانے کی پی ایچ ڈی ذرا مشکل کام تھا، تو ان کی بیوی کے ساتھ عجیب و غریب حادثہ گزرا۔ ان کی بیوی جب بھی تہہ خانے میں نہانے کے لیے جاتی اور پانی گرم کرنے والا الیکٹرک راڈ پانی میں ڈال کر نہانے لگتی تو اسی وقت ان کے ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی تھی، اور دوبارہ سے کپڑے پہن کر سیڑھیاں چڑھ کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر جب ہیلو کہتی تھی تو انہیں کوئی جواب نہیں ملتا تھا، اور ان کے ساتھ یہ واقعہ تقریباً ہر روز پیش آتا۔ اس پر پروفیسر نے لندن کی پولیس کو اس بات کی اطلاع کر دی، اور پولیس نے تفتیش اور تحقیق شروع کی کہ جب پروفیسر صاحب کی بیوی نہانے کے لیے نیچے گئی اور انہیں نہانا شروع کیا تو گھنٹی بجی۔ پولیس والوں نے فون اٹھایا لیکن کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ پولیس اس حوالے سے تحقیق جاری رکھنے کا کہہ کر چلی گئی۔ اب پروفیسر نے اپنی طرف سے بھی کچھ تفتیش کی تو ان کو لگا کہ ان کے گھر کے سامنے جو مکار اور موٹا آدمی رہتا ہے جس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی یہی فون کرتا ہوگا، اور وہ بھی کچھ بدتمیز قسم کا تھا۔ چنانچہ پولیس نے بھی اس کے نمبر پر پہرا بٹھا دیا، حالانکہ وہ شخص فون نہیں کرتا تھا۔ پولیس نے ایکسچینج سے بھی پتہ کیا لیکن وہاں سے پروفیسر صاحب کے نمبروں پر کوئی فون کال آنے کی تصدیق نہ ہوئی۔ لندن کا یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ اخبار کی خبروں کی زینت بن گیا۔ ہر چھوٹے بڑے اخبار میں اس بات کا ذکر ضرور آتا تھا۔ ایک عرصے تک وہ ملزم گرفتار نہیں ہو سکا اور اس عجیب چور کا پتہ نہیں چل سکا جس نے پروفیسر اور ان کی بیوی کا چین چرا لیا تھا۔ چنانچہ سب تھک ہار کے بیٹھ گئے۔ پروفیسر صاحب کی بیوی نے کہا، اب اس ملک میں نے نہیں رہنا اور انہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ یہاں کے لوگ بدتمیز اور بدمعاش ہیں اور ان کا انداز شریفوں والا نہیں ہے۔ پروفیسر صاحب نے کہا کہ میرا تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، وہ ختم کر لیں تو چلتے ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا کہ چھوڑو، کیا پی ایچ ڈی کے بغیر زندگی بسر نہیں ہوتی؟ جب پروفیسر صاحب پر بیوی کا دباؤ بہت زیادہ بڑھا تو انہیں پی ایچ ڈی غرق ہوتی نظر آئی۔ تب پروفیسر صاحب نے اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے اس سلسلے میں مدد مانگی اور رہنمائی چاہی۔ اسی رات جب پروفیسر صاحب اس فون کالز کی بات پر غور کر رہے تھے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کی دوبارہ پوری تحقیق کرتا ہوں۔ پروفیسر صاحب نے بتایا کہ وہ کسی زمانے میں ریڈیو ٹرانزسٹر بنایا کرتے تھے۔ ان ٹرانزسٹرز کو کرسٹل سیٹ کہا جاتا تھا، جس میں ایک لمبے سے اپریل کو نیچے گملے وغیرہ میں ارتھ دے کر گھمایا جاتا تھا اور کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی اسٹیشن پکڑا ہی جاتا تھا۔ پروفیسر کے پاس اپنے الیکٹرانکس کا علم جتنا بھی تھا اسے بھی استعمال کیا۔ چنانچہ انہوں نے اس فون بجنے کی آواز پر کان رکھے اور جو ہی نیچے ان کی بیوی نہانے کے لیے گئیں، پروفیسر نے آواز دے کر کہا کہ بیگم راڈ لگایا۔ جب آواز آئی ہاں تو پروفیسر صاحب نے کہا، دیکھو ابھی گھنٹی بجی، اور عین اسی وقت گھنٹی بجی۔ پروفیسر صاحب نے تحقیق شروع کر دی اور 6 دن کے اندر اندر انہوں نے چور پکڑ لیا جو ساری لندن پولیس سے پکڑا نہ جا سکا تھا۔ وہ چور پروفیسر صاحب نے پکڑ لیا۔ چور یہ تھا کہ جب وہ بجلی کا راڈ چلتا اور پانی ابالنے کے لیے اس میں ڈالا جاتا، عین اسی وقت ہی گھنٹی بجتی تھی۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ جس بجلی کی تار سے راڈ منسلک تھا اس تار کے قریب سے فون کی تار نیچے زمین میں سے گزرتی تھی۔ جو ہی وہ بجلی کی تار چلتی وہ فون کی تار کو بھی چلا دیتی تھی، اور اس وجہ سے فون کی تار کرنٹ محسوس کر کے گھنٹی بجانا شروع کر دیتی تھی، اور اس میں کوئی آدمی ملوث نہ تھا۔ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ جس اذیت کی حالت میں انہوں نے وہ پورا سال گزارا تھا وہ خود جانتے ہیں یا ان کی بیوی جانتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات حیات انسانی میں گزرتے رہتے ہیں اور اب بھی گزر رہے ہیں۔ تو اس عذاب سے نکلنے کے لیے روحانی طور پر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے شک سے منع فرمایا ہے۔ ہم اللہ سے مدد مانگ کر اس قسم کے عزتناک مرض سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کو ایسے مشکل درپیش ہو کہ ہم شک و شبہ میں مبتلا ہو جائیں تو پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر اور اپنا آپ سارے کا سارا ڈھیلا چھوڑ کر خود کو اس کے حوالے کر کے اس کا حل تلاش کریں، تو اس کا حل تلاش کرنا ممکن ہے۔